صفحہ نمبر 34. تصویر دیکھ کر چھوڑے گئے حروف تہجی لکھیں. ٹھیک ہے, ذرا ایکٹیویٹیز بھی اس طرح سے ترتیب دی ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیے, سب سے پہلے حروف تہجی سٹارٹ ہوتا ہے الف سے, تو الف سے انار موجود ہے. ٹھیک ہے, تو الف نہیں لکھنا ہم نے. ہم کیا لکھیں گے؟ بے. ٹھیک ہے, بے کے بعد پے ہے, پے سے پتا ہے, الف انار, بے, پے پتا, تے, ٹے اور سے سمر. الف انار, بے, پے پتا, تے, ٹے, سے سمر. گویا یہ الف سے لے کے سے تک مکمل ہے. جیم سے آگے دیکھیں, جالا ہے اس لیے ہم جیم نہیں لکھیں گے, ہم لکھیں گے اس میں چیپ. جیم, جالا, چے, ہے ہوز, خے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ ایکٹیویٹی بھی مختلف حروف اور مختلف تصاویر کے ساتھ کروا سکتے ہیں. یہ بھی فن کے طور پہ ہوگی, بچے اس سے بھی کافی ان میں امپرومنٹ آئے گی. حروف کو تصویر سے ملائیں. یہ بھی آسان سا کوسچن ہوتا ہے, بچے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میم پکچر چیک کریں گے. آپ بولیں گے گھوڑا, ربڑ, مچھلی, تو میم کے ساتھ پھر بچے انہیں پتہ بھی چل جائے گا اور انہیں بتائیے کہ مچھلی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے گاف. گاف سے پھر آپ 2 پکچر بتا سکتے ہیں, گھوڑا, ربڑ, تو بچے بولیں گے گاف سے گھوڑا. اس کے بعد ظاہر ایک تصویر رہتی ہے, ایک حرف رہتا ہے, تو اس لیے ایزی ہو جائے گا رے, ربڑ. نیکسٹ ہے بے. ٹھیک ہے, پینسل, بستہ, مور, بے, بستہ, میم, مور, پے, پینسل. ایک بات میچنگ کے لیے, جب ہم کسی بھی حروف کو تصاویر سے کہتے ہیں ملائیں, یا ہم حروف کو حروف سے ملائیں, یا حروف کو الفاظ سے ملائیں, کوئی بھی ایسی بات ہم جب بچوں سے کرواتے ہیں تو بچوں کو تاکید کیجیے کہ وہ اپنی لائنیں درست رکھیں. آپ یقین جانیں کہ نارملی جو بچے ہیں وہ اپنی لائن کو یہاں سے لیں گے, پھر آگے دیکھتے جائیں گے پکچر کی طرح, تو وہ جو ہے سیکوینس صحیح نہیں ہوتا ان کا, وہ صحیح لائن ڈرا نہیں کرتے, جس سے ان کے پیپر, ان کے ٹیسٹ, ان کی کاپی سب جو ہیں ان کی وہ سچویشن نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے. صفحہ نمبر 35. تصویر کو دیکھ کر آخری حرف مکمل کریں. یہ سوال الگ ہے, اگلا سوال الگ ہے. پہلے تو آپ دیکھیے کہ یہ تصویر کوشچن ہے کہ تصویر کو دیکھ کر آخری حرف مکمل کریں. باقی حروف لکھے ہوئے ہیں, ہم نے ایک ایک حرف لکھنا ہے. سب سے پہلی تصویر ہے انار, تو الف, نون, الف, رے, انار. پھر ہے بلی, بے اور لام لکھا ہوا ہے, ہم نے کیا لکھنا ہے؟ چھوٹی بلی. اس کے بعد ہے تتلی, تے لام چھوٹی ہے, تتلی. اچھا, اس کے بعد اگلا کوشچن ہے تصویر کو دیکھ کر پہلا حرف لکھیں. سیم ویسا ہی ہے, اس میں ہم نے آخری لکھا تھا, اس میں ہم پہلا لکھیں گے طوطا. تو طوطا کس سے شروع ہوتا ہے؟ تو پہلا حرف کیا ہے؟ تو. کیلا, پہلا حرف کیا ہے؟ کاف. مور, پہلا حرف کیا ہے؟ میم. تصویر کو دیکھ کر درمیان کا لفظ لکھیں. یہ ہے دوات, تو ہم نے کیا لکھنا ہے؟ واو. یہ ہے درخت, تو کون سا اس میں حرف جو ہے وہ نہیں ہے؟ خے. یہ ہے خرگوش, واو. تو یہ تھوڑے تھوڑے الفاظ جو ہیں دیے, تو آپ اس طرح سے بہت سی پکچر لے کے, بہت سے الفاظ لے کے, تو آپ اس طرح سے بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز اور ان کی جو ہے وہ ٹیسٹ تیار کر سکتے ہیں.
اور لے سکتے ہیں. مختلف، ہمیشہ کوشچن مختلف کر دیجیے. اگر آپ اپنے بچے کی ایبیلٹی بڑھانا چاہتے ہیں تو جس طرح آپ نے سبق یاد کروایا اس طرح سے مت سنیں. جیسے آپ بچے سے خالی جگہ سن رہے ہیں تو آپ یوں سنتے ہیں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اس طرح سے سنتے جاتے ہیں. ایسے مت سنیں. آپ نمبر 1 سنیں، اس کے بعد نمبر 10 سنیں، بیچ میں نمبر 5 سن لیں، نمبر 2 سن لیں، نمبر 7 سن لیں. یعنی آپ بچے کو جب تک اچھی طرح یاد نہیں ہوگا اس کا وہ کسی کام کی لرننگ نہیں ہوگی جب تک آپ اس طرح سے چینجنگ سے نہیں سنیں گے. صفحہ نمبر 36. با اور چا سے ملائیے اور لکھیے. یہ دو جو ہیں لفظ ہیں آدھے، یعنی بے الف با. ظاہر ہے یہ دو حروف جڑے ہیں تو یہ آسان لفظ بنا ہے. بے الف با جو ہم نے مصوتوں سے پیچھے ایک چارٹ دکھایا تھا آپ کو کہ الف سے یہ کو مصوتوں کے ساتھ جب اپنے الف واو چھوٹی اور بڑی کے ساتھ پڑھ کے بھی تھوڑا بتایا تھا. تو اسی اصول کے تحت آپ دیکھیے یہ اب حرف نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، لفظ چھوٹے ہیں، ابھی دو حروف جڑے ہیں، شارٹ لفظ بنا ہے. تو 3 کے ساتھ ہم تیسری کے ساتھ جوڑ کے اسے تھوڑا مکمل کریں گے. بے الف بات بات، بے الف با. اب دیکھیں بے الف با ہے لیکن 3 مختلف حروف جب اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو مختلف جو ہے حرف بنتے ہیں. بے الف بات بات یہ لفظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، بے الف با پہ باپ اور بے الف باٹے باٹ. تو یہ 3 الفاظ جو بنے ہیں 3 مختلف حروف سے. اس کے بعد ہے چ الف چا. چ الف چا رے 4. چ الف چا کیاف چاک. چ الف چا لام 4. ٹھیک ہے. اور اگر دیکھیں ہم بچے سے یہ املا کی صورت میں بھی لیتے ہیں تو ہم بچے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے چ الف چا لکھیں تو پھر آپ رے لکھیں گے تو 4 ہو جائے گا، پڑھیں اس کو. پھر آپ کیاف لکھیں گے تو چاک ہو جائے گا، پھر لام لکھیں گے تو آسان ہو جاتا ہے. پہلے چ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں نا ان کو آسان کی طرف سے لے کے ہم پھر مشکل کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بڑا خوبصورت سا کوسچن ہے. اچھا سا نقطے لگائیے، الفاظ بنائیے اور پڑھیے. ٹھیک ہے، الفاظ جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں لیکن نقطوں کے بغیر دیکھیے کہ یہ واضح نہیں ہو پاتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. ذرا ہم تو بڑے ہیں، ہم تو پکچر دیکھ کے بھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرف ہوگا، یہ لفظ ہوگا، لیکن بچوں کو یہ پتہ نہیں چل سکتا. اب یہ پکچر جو ہے یہ آپا کی پکچر ہے. ہم یہاں لکھ دیتے ہیں الف مدہ آ پی الف پا. تو یہ کیا بنا؟ آپا. ٹھیک ہے، تو یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ 3 نقطوں کی. اس طرح آگے تصویر دیکھیں گے چاند. ٹھیک ہے، تو ہم چاند کیسے لکھیں گے؟ 6 الف اور پھر ہم نون اور دال چاند لکھیں گے. تو گویا یہاں پہ 3 نقطے چ کے نہیں ہیں اور 1 نقطہ نون کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یہ تصویر تاج کی ہے. اگر بچے کو نہیں بھی پتا تو بتائیے تاج. تو یہ چیز تو لکھی ہوئی ہے تو آپ بچوں سے ڈائریکٹلی نقطے بھی ڈلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تے کے 2 نقطے ہوں گے، تیرفتہ اور پھر جیم. تاج گویا جیم کا نقطہ نہیں ہے اور 2 تے کے نقطے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے باجا. اب باجا جو ہے ہوگا بے الف با جیم الف جا. باجا. کوشش کیجئے کہ حروف کا سائز بھی ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، بعض اوقات بے الف با کا الف اتنا لمبا اور جیم کا تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں، اس طرح بھی جو ہے الفاظ اچھے نہیں لگتے اور ان میں توازن نہیں آتا. باجا بے اور جیم کا نقطہ. اس کے بعد ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیک ہیں، بوریاں ہیں، جہاں پہ یہ اکٹھی ہوتی ہیں اس کو ہم علامت لیتے ہیں ذخیرہ اندوزی کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے زال خے یہ رے ہے ذخیرہ. تو گویا زال کا نقطہ دیں گے ہم، خے کا دیں گے اور 2 یہ کے ذخیرہ. اسی طرح ہے یہ علامت ہے، دیکھ رہے ہیں آپ
رات کی، ٹھیک ہے، اندھیرا ہے رات، رے الف تے، رات، گویا صرف تے کے 2 نقطے نہیں ہیں، جو لکھیں گے تو رات بنے گا، اور نقطوں کے ساتھ ہمارے لیے پڑھنا بھی آسان، اور سارے الفاظ جو ہے۔ صفحہ نمبر 37، توڑ جوڑ ہیں، کچھ جوڑ توڑ ہیں، کچھ 2 طرح سے لکھے ہوئے ہیں، جیسے اس طرح بھی توڑ جوڑ ہوتے ہیں، اس طرح بھی ہوتے ہیں، اس طرح بھی جوڑ توڑ ہوتے ہیں، اور اس طرح بھی جوڑ توڑ ہوتے ہیں، اور یہ ذرا مشکل ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الف مدہ اور پے جب ملا کے لکھیں گے تو آپ، بے الف با اور ٹی جب ملا کے لکھیں گے تو باٹ، پے الف پا، پے الف با، پاپا۔ اسی طرح دیکھیے یہ 3 حروف ہیں، اور یہ ہر حرف الگ ہے، وہاں بعض جگہ 2 حرف ہیں جیسے جڑا ہوا ہے، یہ بے الف با، پے الف پا، یہ پے الف پا، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ حروف الگ الگ کیے گئے ہیں، کیاف الف رے۔ تو کیاف کی آدھی شکل بنے گی کیاف الف کا، رے کار، جڑ کر یہ کار بنے گا، جیم الف گاف، اسی طرح جیم کی آدھی شکل الف کے ساتھ جیم الف جا اور گاف ساتھ ملے گا تو جاگ، اسی طرح چے الف حمزہ اور بڑی اے۔ حمزہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تھوڑا سا الفاظ کو کھینچنے کے لیے، زور لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ حروف میں اس طرح سے شامل نہیں ہے۔ تو یہ چے الف حمزہ بڑی اے، یعنی حمزہ بڑی اے کے اوپر آئے گا تو یہ بن جائے گا چائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جوڑ توڑ ہے، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا الف مدہ جیم الگ کر کے لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہاں پہ آج، بے الف با بابا، یہاں پہ الگ کریں گے بے الف با، پھر یہ الگ بے الف با لکھیں گے آپ، پھر یہ بات ہے بے الف باتے، بات یہاں پہ بے الف آپ الگ کر دیں گے اور تے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے، کچھ آپ کتابیں چیک کریں گے تو وہ اس طرح سے بھی دیتے ہیں، حروف آدھے آدھے جو ہیں وہ پھر جڑتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں، لیکن اصل جو ہے جوڑ توڑ کی یہ فارم ہوتی ہے، یہ قسم ہے، تے الف تا رے الف را، تارا، یعنی تے الف رے الف، یہ 4 حروف ہیں، تے الف رے الف الگ کر دیے ہم نے، شام، شین الف میم 3 ہیں، یہ الگ کر دیے ہم نے، کیاف الف نون، یہ 3 ہیں، یہ ہم نے الگ کیے، کان، آج بابا بات تارا شام کان، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پراپر وے ہے کہ حروف کو کیسے آدھی اشکال میں ہم چینج کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس سے لفظ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پاکستان لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں کتنے حروف ہیں، پے الف کیاف سین تے الف نون، 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، پے الف کیاف سین تے الف نون، بہتر ہے بچے کو یاد کروا دیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ کس کس حرف کی آدھی شکل ہے اور کس کس حرف کی پوری شکل ہے۔ اب پے کی آدھی شکل ہوگی، الف کا آپ کو بتایا گیا ہے کہ الف کی آدھی شکل نہیں ہوتی، کیاف کی آدھی شکل ہوگی، سین کی آدھی شکل ہوگی، تے کی آدھی شکل ہوگی، الف کی آدھی شکل نہیں ہوتی، اور نون کیونکہ آخری حرف ہے اس لیے یہ مکمل لکھا جائے گا۔ تو یوں حروف آدھے ہوں گے اور جو پورے ہیں وہ لکھے جائیں گے، تو پھر جڑنے کے بعد یہ پاکستان بنے گا۔ اسی طرح اسکول دیکھ لیجئے، سین کیاف واو لام 4 حروف ہیں، سین کیاف واو لام، پھر سین جو ہے وہ آدھی شکل میں آئے گا، کیاف آدھی شکل میں آئے گا، واو پوری شکل میں آئے گا، اور لام پوری شکل میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے واو بھی جو ہے اس طریقے سے اس کی کوئی آدھی شکل نہیں ہے، تو پھر یہ اسکول بنے گا۔ اس کے بعد ہے ناشپاتی، نون الف شین پے الف تے چھوٹی اے، 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، نون الف شین پے الف تے چھوٹی اے، پھر یہاں پہ ہم نے دیکھا نون کی آدھی شکل، الف کی پوری شکل، شین کی آدھی شکل، یہ کی پے کی آدھی شکل، الف کی پوری شکل، تے کی آدھی شکل، ناشپاتی۔ تو اس میں ہم جو ہے دیکھیں گے کہ 1 2 3 4 5 6 7 حروف ہیں، نون الف شین پے الف تے چھوٹی اے۔ تو اسی طرح پھر نون کی آدھی شکل ہوگی، الف کے ساتھ جڑے گا، شین کی جو ہے وہ آدھی شکل ہوگی، پے اور الف یہ 3 جڑیں گے آپس میں، اور پھر تے اور چھوٹی اے، تو یوں لکھا جائے گا ناشپاتی۔ اس کے بعد ہے تندرست، تندرست ہم نے لکھا، اب دیکھیے اس کے ہم حروف الگ، میں نے تھوڑے سے ڈفرینٹ طریقے سے چیزیں لکھ کے سمجھانے کی کوشش کی ہے
اسی طرح بھی بچہ جو ہے آپ اسے گھما پھرا کے سکھائیں گے تو وہ بہت اچھے طریقے سے کنسیپٹ کلیئر ہوگا اس کا اور وہ سیکھے گا تندرست. اس میں دیکھیے تے نون دال رے سین تے یہ اس کے پورے حروف ہیں. پھر ہم اس کو آدھا کریں گے تے نون دال رے سین تے اور اسے جوڑیں گے. تے نون دال آپس میں جڑیں گے, رے الگ رہے گا اور سین اور تے جو ہے یہ آپس میں جڑیں گے تو تندرست. ٹھیک ہے. وطن, وطن کا واؤ توئیں اور نون 3 حروف شامل ہیں. اب توئیں کے ساتھ نون جڑے گا. واؤ جو ہے کیونکہ اس کی آدھی شکل بھی نہیں ہے اور یہاں اس کی جوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وطن. بیٹا, بے بڑی یہ ٹے اور الف. تو بڑی یہ اور چھوٹی یہ کی ایک ہی شکل ہوتی ہے بتایا تھا. بے کی آدھی شکل, یہ کی آدھی شکل, ٹے کی آدھی شکل اور ساتھ اس کے الف جڑے گا, الف کی پوری شکل. تو یہ پڑھا جائے گا بیٹا. صفحہ نمبر 38. الف سے یہ بھاری الفاظ 2 چشمی ہے والے مرکب حروف لکھیں. ٹھیک ہے. الف سے یہ کے ساتھ لکھنے کا یہ مقصد ہے کہ بچوں کو بڑوں کو پتہ چلے کہ کن الفاظ کے ساتھ بھاری الفاظ ہیں اور کن کے ساتھ نہیں ہیں. الف اور الف مدہ کے ساتھ بھاری لفظ نہیں ہے. بے, پے, تے, ٹے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یعنی بے کے ساتھ 2 چشمی ہے ملتی ہے تو بھے بنتا ہے. پے کے ساتھ 2 چشمی ہے بنتی ہے تو لکھی جاتی ہے تو پھے بنتا ہے. تے کے ساتھ 2 چشمی ہے لکھی جاتی ہے تو تھے بنتا ہے. ٹے کے ساتھ 2 چشمی ہے لکھی جاتی ہے تو ٹھے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیم اور چے کے ساتھ 2 چشمی ہے یعنی مرکب لفظ جو ہے بن سکتا ہے. جیم کی آدھی شکل اور ہے 2 چشمی ہے جے, چے کے ساتھ. ٹھیک ہے. 2 چشمی ہے چھے. دال کے ساتھ ہے دے, ڈال کے ساتھ ہے ڈے, زال کے ساتھ نہیں ہے. رے کے ساتھ ہے رے, تو چشمی ہے ملی ہے رے کے ساتھ رے. اڑے کے ساتھ رڑے. زے اور یہ کے ساتھ نہیں ہے. سین شین سواد زاد توئیں زوئیں عین غین فے کاف کے ساتھ مرکب الفاظ مرکب حروف نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کیاف گاف کے ساتھ ہے. کیاف کے ساتھ 2 چشمی ہے ملی کھ, گاف کے ساتھ 2 چشمی ہے ملی گھ. لام کے ساتھ 2 چشمی ہے لے, میم کے ساتھ 2 چشمی ہے میں, نون کے ساتھ 2 چشمی ہے نے. واؤ ہے حمزہ چھوٹی ہے اور بڑی ہے یہ کے ساتھ بھی 2 چشمی ہے نہیں ہوتی. صفحہ نمبر 39. مفرد حروف تہجی لکھیں, مرکب حروف تہجی لکھیں. وہی جو آپ کو صفحہ نمبر 38 پہ ملا کے لکھ کے دکھایا گیا ہے دوبارہ سے. تو یہ بچوں کو اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ چلیں اس کو مفرد حروف تہجی بولتے ہیں جو الف سے یہ تک آپ نے سیکھا ہے, اور اس کو مرکب حروف تہجی بولتے ہیں جو آپ نے 2 چشمی ہے کے ساتھ ملا کے حروف سیکھے ہیں. ٹھیک ہے. الف, الف مدہ, بے, پے, تے, ٹے, سے یہ مفرد حروف تہجی میں پڑھ رہی ہوں. جیم, چے, ہے, خے, دال, ڈال, زال, رے, اڑے, زے, یہ, سین, شین, سواد, زواد, توئیں, زوئیں, عین, غین, فی, کاف, کیاف, گاف, لام, میم, نون, واو, ہے حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے. مرکب حروف تہجی بھے, پھے, تھے, ٹھے, جھے, چھے, دے, ڈے, رے, ڑے, کھے, گھے, لے, میں, نے. صفحہ نمبر 40. بے ترتیب مفرد اور مرکب حروف تہجی کی پہچان. یعنی وہی جو صفحہ نمبر 38 پہ ہم نے اکٹھا پڑھا لکھا وہ آگے ہم نے صفحہ نمبر 39 پہ الگ الگ پڑھا اور لکھا, اور اب صفحہ نمبر 40 پہ ہم بچوں کو پہچان کروانے لگے ہیں. ریکگنیشن ہے یہ, آپ مکس کر کے لکھیں. ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی اس میں حروف کی آدھی شکل ہے. ٹھیک ہے. کوئی پوری شکل ہے اور کوئی 2 چشمی ہے. ٹھیک ہے. نے, جھے, بے, لہ, تے, پھ, سواد, تھے, شین, ڑے, میم, دہ, عین, ٹھے, بڑی یہ چھے, زوئیں, میں, کاف, گھے. تو یوں پہچان کروائیں گے آپ مختلف حروف کی.